السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن میری بیوی کی ہی ہم عمر تھی۔ میری بیوی اکثر ڈری سہمی نظر آتی۔ ایک روز ایک بائک سوار کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھ کر میں اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ شخص اس کو ایک گھر میں لے گیا۔ میں غصے سے گھر لوٹا تو بیوی موجود نہیں تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج اس کی چوری پکڑ کر اس کو سبق سکھاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو بہن مجھ کو دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں سارا دن بیوی کا انتظار کرتا رہا مگر بیوی نہیں لوٹی۔ مگر رات کو اچانک چھت سے میری بیوی کی چیخنے کی آواز سنائی دی۔ تو جیسے ہی میں بھاگ کر اوپر پہنچا تو میری بیوی۔ میں نے غصے سے امی جان کی طرف دیکھ کر کہا، امی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور یہ پورا گھر سنبھالنا اس کے لیے ممکن ہی نہیں۔ مجھے اپنی دکان کے لیے ملازموں کا کھانا بر وقت چاہیے ہوتا ہے۔ ارم تو ایک بھی کام نہیں کرتی، تو میں کیسے امید کر لوں کہ سویرا اس پورے گھر کا کام کر لے گی؟ اس سے بہتر تو یہ ہوگا کہ میں اپنے لیے ایک فل ٹائم کی ملازمہ رکھ لوں۔ امی جو بستر پر پڑی ہوئی بے بسی سے میری طرف دیکھ رہی تھی، میرا غصہ دیکھ کر رو پڑی اور کہنے لگی، حیدر بیٹا، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی میں ہی میں تمہارا گھر بسا ہوا دیکھ لوں۔ میری زندگی کا کچھ بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب جواب دے چکے ہیں اور سویرا سے اچھی لڑکی پورے خاندان میں نہیں ہے۔ یتیم ہے، اس کی ماں بھی جہیز کی وجہ سے پریشان ہے، اور پھر تم اس کا خوب خیال رکھو گے تو وہ بھی یہ سب خوشی خوشی کر لے گی۔ اور رہ گئی بات ارم کی، تو تم اسے جانتے ہی ہو کہ وہ بچپن سے کس قدر ضدی اور خود سر ہے۔ اگر بھابھی اچھی آ گئی تو اس کا بھی گزارا ہو جائے گا، ورنہ ہر روز تماشا ہوگا اور سارا گھر الٹ پھلٹ کر رہ جائے گا۔ میں نے گہری سانس لے کر اپنی امی جان کی طرف دیکھا۔ بات امی جان کی بالکل ٹھیک تھی، لیکن میں انہیں اپنی پریشانی بتا نہیں سکتا تھا۔ میں پچھلے 5 برس سے جس لڑکی عروسہ سے محبت کرتا تھا، اس کی ماں نے رشتے کے لیے ایک شرط رکھی تھی جسے میں چاہ کر بھی پورا نہیں کر سکتا تھا، اور اگر میں صرف رشتہ لینے کے لیے ان سے جھوٹ بول بھی دیتا تو اپنی ماں اور بہن کا گناہ گار ہو جاتا۔ مجھے لگتا تھا کہ عروسہ بھی میرے لیے اپنی ماں کو سمجھائے گی، لیکن میرا دل اس وقت دکھی ہوا جب عروسہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو وہ مجھ سے سارے رابطے ختم کر ڈالے گی۔ میں نے یہ بات کبھی اپنی ماں اور بہن کو نہیں بتائی تھی کہ میں کسی لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے خیال میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن اچانک سے عروسہ کی امی کی فرمائش نے میرا سارا خواب بکھیر کر رکھ دیا تھا۔ میرے دل و دماغ میں مجھ سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، تم عروسہ کی ماں کی بات مان جاؤ اور چپ چاپ جا کر اپنی ماں کے ساتھ یہ رشتہ پکا کر لو۔ لیکن گھر پہنچتے ہی امی جان کی بات سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ تو نجمہ خالہ کو زبان دے کر آ چکی تھی۔ اب اگر ایسی حالت میں امی جان کو انکار کرتا تو امی جان کے دل پر یہ بات صدمہ ڈالتی۔ اس لیے میں خاموش رہا تھا کہ میں اپنی شادی کو ہی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیتا ہوں، اور سویرا کی عمر کو جان بوجھ کر مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں باقاعدگی سے آتی رہتی تھی، کیونکہ میری بہن ارم تو کوئی کام کاج کرتی ہی نہیں تھی۔ امی جان کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً نجمہ خالہ کو فون کر کے کہتی، اور وہ اپنی بیٹی سویرا کو کام کرنے کے لیے بھیج دیتی تھی۔ اکثر دوپہر کو روٹیاں سویرا ہی بنا کر جاتی تھی۔ مجھے خود بھی سویرا بہت پسند تھی، کیونکہ وہ ہر وقت نظر جھکا کر رکھتی تھی، مگر میں نے کبھی بھی اسے اس طرح پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کمرے میں پہنچ کر عروسہ کا نمبر ڈائل کیا تو وہ ویٹنگ پر جا رہا تھا، حالانکہ عروسہ کو پتہ تھا کہ میں گھر پہنچتے ہی اسے کال کرتا ہوں۔ مجھے سخت غصہ محسوس ہوا اور میں نے اسے فوراً واٹس ایپ پر ڈھیر سارے ناراضگی کے میسیجز بھیج دیے تھے۔ میں فون رکھ کر غصے سے باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ عروسہ میرے میسیج دیکھتے ہی مجھے منانے کے لیے فوراً کال بیک کرے گی، لیکن حیرت تب ہوئی جب اس نے پلٹ کر مجھے جواب تک نہیں دیا تھا۔ اب میں بار بار غصے سے کھولتا ہوا اس کو کال کیے جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 11 بج چکے تھے۔ مجھے سخت نیند آ رہی تھی۔
میرا بہت بڑا گاڑیوں کا ورک شاپ تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر مجھے ورک شاپ پہنچنا ہوتا تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے ملازم کام اتنا بہترین کریں کہ میرے والد کا بنایا ہوا برسوں کا اعتماد قائم رہے۔ 11 بجے کے قریب عروسہ کی کال موصول ہوئی۔ میں ایک دم سے اس پر غصہ کرنے لگا تھا، تو وہ بڑے روکھے ہوئے انداز میں بولی کہ فون امی جان کے پاس تھا، ان کی کزن کی کال آئی ہوئی تھی۔ بولو کیا بات ہے؟ امی جان پریشان ہو رہی تھی کہ تمہیں اتنی زیادہ کال اور میسیجز نہیں کرنے چاہیے تھے۔ میں نے اس کی بات سن کر غصے سے فون کو اپنے کان سے ہٹا کر دیکھا۔ کیا یہ وہی لڑکی تھی جو دن بھر میسج کر کر کے میرا دماغ کھا جاتی تھی، اور رات ہوتے ہی اسے جلتی ہوتی تھی کہ جلدی سے گھر جاؤں، کھانا کھا کر اور مجھ سے بات چیت کرو۔ رات کو کئی کئی گھنٹے وہ مجھ سے بات چیت کیا کرتی تھی اور روز کوئی بھی فرمائش کر دیا کرتی تھی۔ مجھے بھی خوشی محسوس ہوتی تھی جب وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتی، اور میں نے آج تک اس کی ہر فرمائش پوری کی تھی۔ اس کے گھر کے اکثر کام کاج میں خود جا کر کر کے آ جاتا تھا۔ میں نے غصہ سے چڑھ کر فون بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ عروسہ مجھے بیک کال کرے گی، لیکن کئی دن گزر گئے اور عروسہ نے کال نہیں کی۔ تو میں ایک روز غصے میں ان کے گھر جا پہنچا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل و دماغ خراب ہو گیا کہ گھر پر اتنا بڑا تالا لگا ہوا تھا۔ جب میں نے ان کے پڑوس میں رہنے والے بشیر انکل سے پوچھا کہ فیروزہ خالہ کہاں چلی گئی ہیں، تو وہ مجھے دیکھ کر حیرت سے کہنے لگے، تمہیں نہیں معلوم حیدر بیٹا؟ فیروزہ نے تو اپنی بیٹی کی 2 دن پہلے شادی کر دی ہے، اور بڑا سیٹھ امیر آیا تھا اس کو بیانے، اور اس نے حق مہر میں عروسہ کو بہت بہترین گھر بھی دیا ہے، اور فیروزہ عروسہ کے ساتھ ہی چلی گئی ہے۔ یہ گھر وہ جلد ہی بیچنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ سن کر جیسے میرے سر پر آسمان سا ٹوٹ پڑا ہو۔ میں نے بے چینی کے ساتھ عروسہ کا نمبر ڈائل کیا تھا، تو نمبر بند جا رہا تھا۔ میں تھک ہار کر خالہ فیروزہ کا نمبر ملانے لگا۔ اتنا بڑا دھوکہ میرے ساتھ وہ لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرا دل شدت سے ٹوٹا تھا۔ بشیر انکل حیرت اور افسوس کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے، اور پھر وہ اپنا دروازہ بند کر کے اندر کو چلے گئے تھے۔ میں تھکے تھکے قدموں سے ورک شاپ پر لوٹا تھا۔ کسی بھی کام میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ تو کیا لوگ سچ کہتے تھے کہ عروسہ اور اس کی ماں کے بارے میں؟ میں نے ہی اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر میرے پاس کام کرنے والا حامد آیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مجھ سے پوچھا، استاد جی کیا بات ہے؟ آج آپ اتنے اداس اور پریشان کیوں ہو؟ خالہ تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے اس وقت کسی ہمدرد دوست کی ضرورت تھی۔ حامد کے ساتھ میرا اچھا تعلق تھا۔ میں اس کو سامنے پا کر رو بیٹھا اور اسے کہنے لگا کہ عروسہ نے پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا؟ ذرا سی فرمائش نہ ماننے پر اس نے فوراً شادی کر لی۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میں امی اور ارم کو نہیں بتاؤں گا، اور جس گھر میں ہم لوگ رہتے ہیں میں وہ گھر عروسہ کے نام پر کر دوں گا۔ اور آج میں یہی بتانے ان کے گھر پہنچا تھا، لیکن بشیر انکل نے بتایا کہ وہ 2 روز پہلے ہی شادی کر کے چلی گئی ہے۔ حامد کافی دیر تک افسوس کے ساتھ میرا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر دھیمے لہجے میں کہنے لگا، استاد برا مت منانا، لیکن وہ دونوں عورتیں ہی 2 نمبر تھیں۔ لیکن میں نے کبھی زبان اس لیے نہیں کھولی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جس انسان سے ہم محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں کبھی کچھ برا نہیں سن سکتے۔ اور پھر اس نے مجھے عروسہ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتائی تھیں کہ میں حیران و پریشان رہ گیا تھا۔ اتنی خوبصورت اور معصوم نظر آنے والی عروسہ اتنی تیز ترار بھی ہو سکتی ہے؟ شاید میں ہی محبت میں اندھا ہو رہا تھا، جو مجھے اس کی کوئی بھی برائی کا بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ حامد نے میرے کندھے کو تھپکا اور مجھے کہنے لگا کہ استاد اب افسوس کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ کام بہت اچھا چل رہا ہے۔ آپ کو خالہ کی بات مان لینی چاہیے اور جلد از جلد شادی کر کے اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ ان کے پاس ویسے بھی وقت بہت کم ہے، یہ نہ ہو کہ بعد میں صرف پچھتاوا ہی رہ جائے۔ حامد کی بات میرے دل و دماغ کو فوراً لگی۔ میری ماں پچھلے 2 سال سے بار بار شادی کا کہہ رہی تھی، لیکن عروسہ مسلسل ضد کر کے بیٹھی تھی کہ اسے ابھی شادی نہیں کرنی، اور اسی وجہ سے میں نے شادی نہیں کی تھی۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا
شادی میں دیر کرنے کا۔ میں اٹھ کر گھر پہنچ گیا۔ جب میں نے امی جان کو اپنی رضامندی ظاہر کی تو امی جان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ امی جان اسی شام جا کر سویرا کو میرے نام کی انگوٹھی پہنا کر بھی آ گئی تھی۔ امی جان خوشی خوشی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر امی جان نے نکاح کا دن رکھ لیا تھا، اور جس دن میرا نکاح تھا میں گہری سوچوں میں گم سم تھا۔ مجھے عورت ذات سے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا سویرا بھی اسی لالچی فطرت کی لڑکی ہے؟ اس کی ماں بھی تو بیوہ ہے، اور اس کا بھی کئی گھروں میں آنا جانا ہوگا، جیسے وہ میرے گھر بھی آتی رہتی تھی۔ یہ سوچ میرے دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہی میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ میں سویرا کو کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں، اور یہ شادی میں نے مرضی سے کی ہے، کیونکہ اکثر میرے یار دوست بتاتے رہتے ہیں کہ اگر مرد اپنی بیوی کے سامنے اس بات کا اعتراف کر لے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے، پیار کرتا ہے، تو اکثر بیویاں اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی من مانیاں کرتی ہیں۔ میں جب کمرے میں گیا تو سویرا کو دیکھ کر میں حیرت سے کھڑا رہ گیا تھا، کیونکہ کل تک وہ سادگی میں ہی خوبصورت تھی، لیکن آج تو اس کا روپ کمال کا لگ رہا تھا۔ میرا دل و دماغ میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا، لیکن میں نے اپنے اوپر سختی کا خول چڑھائے رکھا۔ میں نے پہلے ہی رات اس پر یہ بات واضح کر ڈالی تھی کہ یہ شادی میں نے صرف اپنی ماں کی ضد پوری کرنے کے لیے کی ہے، وہ کبھی مجھ سے کوئی امید نہ رکھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ روئے گی یا پھر کوئی سوال کرے گی، لیکن حیرت اس وقت ہوئی جب اس نے میری بات سن کر گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا، اور پھر نرمی سے کہنے لگی کہ میری ماں نے کہا ہے کہ یہ گھر میرا آخری ٹھکانہ ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ میں کبھی آپ سے کوئی ضد نہیں کروں گی، اور نہ ہی آپ کو یا خالہ کو شکایت کا کوئی بھی موقع دوں گی۔ میں اس کی اس بات سے دل ہی دل میں بڑا متاثر ہوا تھا، لیکن میں نے ظاہر نہ کیا۔ اماں جان کا اصرار تھا کہ ولیمہ ہو جائے، لیکن میں نے کہا کہ فی الحال ایسا کوئی شور شرابہ نہیں چاہتا۔ امی جان کی ناراضگی دیکھتے ہوئے میں نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت پر بلا لیا تھا۔ کھانا باہر سے تیار ہو گیا تھا۔ ہلکی پھلکی تقریب ہوئی تھی، جس میں ہمارے رسم و رواج کے مطابق رشتہ داروں نے لڑکی کو سلامی دی تھی۔ ساری ہی عورتیں سویرا کو دیکھ دیکھ کر اماں جان کو مبارکباد دے رہی تھیں کہ اتنی خوبصورت بہو ڈھونڈی ہے۔ ایک دو کزن نے مذاق مذاق میں یہاں تک کہہ دیا کہ حیدر بھائی تو کچھ دن بعد ہی ہو سکتا ہے کہ جورو کے غلام ہی ہو جائے، ہماری بھابھی ہیں ہی اتنی پیاری۔ میری کزنوں نے یہ بات مذاق میں کہی تھی، لیکن یہ بات میرے دل و دماغ پر جا لگی۔ میں نے اپنا رویہ پہلے دن کی طرح ہی سویرا سے بہت سخت رکھا، اور وہ بھی خدا کی بندی کوئی سوال جواب نہیں کرتی تھی۔ میں جب جس بات پر ڈانٹنا چاہتا وہ چپ چاپ ڈانٹ کھا لیتی، اور پورا دن امی جان کی خدمت میں لگی رہتی۔ اس کے باوجود ارم میرے گھر پہنچتے ہی شکایتوں کی گٹھڑی کھول ڈالتی، اور میں جو کل تک ارم کی حرکتوں پر پریشان رہتا تھا، اب میں نے جان بوجھ کر ارم کی سائے لینی شروع کر ڈالی تھی۔ نجمہ خالہ کو تو شاید گھر کے معاملات کا علم نہیں تھا، اور یا پھر وہ مشرقی والدین کی طرح بیٹی کے گھر کے کسی بھی معاملے میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ اماں جان جو بلڈ کینسر کے موذی مرض سے لڑ رہی تھی، وہ اکثر میرا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار محبت سے کہتی کہ بیٹا، میری بہو کے ساتھ تھوڑا پیار محبت سے پیش آیا کرو۔ میں تو سوچتی تھی کہ اس کی ہنسی سے میرا گھر گونجا کرے گا، لیکن یہ تو شادی کے بعد اور بھی چپ چاپ ہو گئی ہے۔ یتیم بچی ہے، میں نہیں چاہتی کہ کل کو میرا خدا مجھ سے اس کے بارے میں سوال جواب کرے۔ بجائے اماں جان کی بات سن کر میرا دل کچھ نرم پڑتا، مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید سویرا اماں جان کو میری شکایتیں لگاتی ہے۔ جیسے ہی سویرا سارے دن کی تھکی ہاری کمرے میں داخل ہوئی تو میں بری طرح اس پر چڑھ دوڑا، اور غصے سے کہنے لگا کہ کیا تکلیف ہے تمہیں اس گھر میں؟ کبھی تم لوگوں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا؟ ضرورت کی ہر چیز میسر ہے، ملازمہ لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں، اچھا کپڑا لتا، ضرورت کی ہر چیز میں نے تمہیں دے کر رکھی ہے، تو پھر میری ماں نے مجھے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں تم پر سختی کرتا ہوں؟
وہ بیچاری مجھے اپنی صفائیاں دیتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ ارم اسے پہلے ہی پریشان کر کے رکھتی تھی، اوپر سے میرا رویہ اس کے ساتھ اور بھی خراب ہو گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اور بھی دب سی گئی ہے۔ وہ اب ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگ گئی تھی۔ ایک روز اچانک ماں کی طبیعت بگڑی۔ ہم لوگ انہیں اٹھا کر ہسپتال کو بھاگے تھے، لیکن اماں جان واپس نہیں لوٹی۔ حالانکہ میں یہ بات بہت پہلے سے جانتا تھا کہ انہیں مجھ سے جلد جدا ہونا ہے، لیکن ماں کی جدائی ایسی چیز تھی کہ میں اتنا بڑا ہو کر بھی دھاڑے مار مار کر زاروں قطار رو رہا تھا۔ ارم کی بھی یہی حالت تھی، لیکن مجھے حیرت تب ہوئی جب سویرا چپ چاپ اماں کی چارپائی پکڑ کر ایسے بیٹھی رہی جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی ماں کو جاتا دیکھ کر سہم جاتا ہے۔ محلے کی عورتوں نے دبی دبی سرگوشیاں کی، دیکھو بیٹا، اور بیٹی تو کیسے غم سے ڈھال ہے، لیکن شاید بہو خدمت کر کر کے تھک گئی تھی، اس لیے اس کی آنکھ سے ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا۔ اس بات میں میرے دل میں اور بھی زہر گھول ڈالا تھا۔ واقعی وہ میری ماں کی خدمت تو بہت کرتی تھی، ان کے کپڑے بدلنا، ان کی صفائی کرنا، اور پھر سارا سارا دن ان کے ساتھ باتیں کرنا، کھانا کھلانا۔ ارم تو ہر وقت اپنے کمرے میں گھسی رہتی اور یا پھر دوستوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ پڑھائی سے اسے کبھی کوئی غرض رہی ہی نہ تھی۔ لیکن جب تدفین کا وقت ہوا تو میں نے سویرا کو ایسے روتے دیکھا کہ میرا خود کا بھی کلیجہ کانپ گیا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے دو لفظ تسلی کے نہیں کہے۔ اماں جان کو دفن کر کے لوٹا تو گھر میں اندھیری رات تھی۔ نجمہ خالہ گھر پر ہی موجود تھی۔ سویرا ایک دیوار سے لگی ہوئی خالی خالی نظروں سے اماں جان کی چارپائی کو دیکھ رہی تھی۔ ارم غم سے نڈھال تھی اور خالہ اسے زور زبردستی کھانا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی خالہ نے بکھلا کر سویرا کو پکارا اور اسے کہا کہ بیٹا اٹھو، حیدر کو کھانا لا دو۔ پہلی بار میں نے دیکھا کہ وہ پھرتی سے نہیں اٹھی اور سستی سے چلتی ہوئی کچن میں چلی گئی اور کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ ارم مجھے دیکھ کر رو رہی تھی۔ میں نے بھی اسے بہلا پھسلا کر کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھانے لگا تھا۔ سویرا چپ چاپ بیٹھی ہم دونوں بہن بھائیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت نجمہ خالہ نے سویرا کو بھی ہلکی آواز میں پکار کر کہا، بیٹا تم بھی کھانا کھا لو۔ میں نے چونک کر سویرا کی طرف دیکھا اور ہماری نظریں ملے۔ شادی کو 6 ماہ ہونے کو آئے تھے، مگر میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے بھی جذباتی سہارے کی اشد ضرورت ہے۔ ایک پل کے لیے میرے دل و دماغ میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ میں اسے بھی کھانا کھانے کا کہہ دوں، لیکن پھر سر جھٹک کر کھانا کھانے لگا تھا۔ سویرا نے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہا، امی جان مجھے بھوک نہیں ہے۔ خالہ نجمہ نے بھی اس سے زور زبردستی نہیں کی۔ وہ ایک غریب طبیعت کی عورت تھی۔ برسوں پہلے شوہر کے فوت ہونے کے بعد میں نے کبھی اس عورت کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنا تھا۔ جس طرح ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس نے اپنی یتیم بیٹیوں اور ایک چھوٹے بیٹے کی پرورش کی اور اس کی گواہی پورا محلہ دیتا تھا۔ میں نے خالہ سے کھانا کھانے کو کہا تو خالہ جان کے چہرے پر رونق سی آ گئی تھی۔ سویرا نے کھانا لا کر ماں کو دے دیا۔ وہ دونوں ہمارے گھر میں ایسے رہتی تھی کہ کسی چیز پر اپنا حق نہیں جتاتی تھی۔ 10ویں تک خالہ نجمہ ہمارے گھر میں موجود رہی تھی اور پھر 10واں کروا کر وہ اپنے گھر کو واپس چلی گئی تھی۔ سویرا اب بالکل بات چیت نہیں کرتی تھی، چپ چاپ میرے سارے کام وقت سے پہلے مجھے تیار ملتے تھے۔ اگر کبھی کبھار مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ اس وقت بھی بے جان گڑیا کی طرح اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیتی تھی۔ اب مجھے اس کی چپ سے وحشت سی ہونے لگ گئی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے بولے، مجھ پر حق جتائے، لیکن شاید میں نے خود ہی اس معصوم سی لڑکی کو اتنا پریشان کیا تھا کہ اس کی ذات بالکل ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ ارم رفتہ رفتہ اپنی پرانی عادتوں پر لوٹ رہی تھی۔ اب میرا دل اس کی وجہ سے پریشان رہنے لگا تھا۔ پہلے تو اماں تھی جو اسے سمجھا لیتی تھی، لیکن اب وہ سارا دن گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ فون میں بھی اس کی دلچسپی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پرانی دوستوں سے ملنا جلنا، ہر وقت تیار ہونا اور کبھی بھی بنا بتائے گھر سے باہر چلے جانا۔ ایک دو بار جب میں نے اسے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی تو وہ رو کر بری طرح میرے گلے پڑ گئی۔
اور کہنے لگی کہ بھائی، اماں جان کے جاتے ہی آپ نے اپنی نظریں بدل لی ہیں، میں تو پہلے جیسی ہی ہوں، خالی گھر مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ آپ کی بیوی تو مجھ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی، ہر وقت نہ جانے کس غم میں ڈوبی رہتی ہے، کچھ کہو تو رونے لگتی ہے، اور پھر شاید رات کو آپ کے کان بھر دیتی ہے، ورنہ میرا بھائی تو ایسا نہیں تھا۔ ارم کی جذباتی باتوں سے میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا تھا، کہیں واقعی میں تو ارم پر زیادہ سختی تو نہیں کر رہا۔ میں نے اپنے دوست کی والدہ سے کہہ کر ارم کا رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب یہ بات میں نے اسے بتائی تو وہ غصے سے چیخ پڑی اور کہنے لگی، بھائی جان، مجھے اتنی جلدی شادی نہیں کرنی، آپ کیوں مجھے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں؟ شادی کے بعد 100 ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور پھر پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ملیں گے۔ میری تو ماں بھی نہیں ہے۔ اب ہر لڑکی سویرا کی طرح خوش قسمت تو نہیں ہوتی کہ اتنی غربت سے نکل کر اتنا اچھا رشتہ بھی مل جائے، اور پھر گھر میں کسی کی روک ٹوک بھی نہیں ہو۔ ساس بھی چلی گئی، شوہر کچھ کہتا نہیں، اور نند تو ہے ہی بیچاری، کسی لسٹ میں ہی نہیں۔ میں حیران و پریشان رہ جاتا تھا۔ ارم کی باتیں کرنے کے انداز کو دیکھ کر ایک دو رشتے آئے تو ارم نے کوئی نہ کوئی اعتراض کر کے انہیں انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ میرا خود کا رنگ بھی سانولا تھا، لیکن ارم کی فرمائش تھی کہ اسے گورا چٹا ہینڈسم لڑکا چاہیے جو خود بھی پڑھا لکھا ہو اور اس کا گھر بار بھی اچھا خاصا ہو۔ میں نے یہ جب بات اپنے دوست کی ماں کو بتائی تو وہ تلخ لہجے میں مجھے کہنے لگی، بیٹا، یہ ساری فرمائشیں تو اب پڑھی لکھی لڑکیاں بھی نہیں کرتی ہیں، تم ماشاءاللہ سے سمجھدار ہو۔ ارم نے میٹرک ہی مشکل سے پاس کیا ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ رشتے کہاں سے لاؤں؟ اور پھر تم لوگ جتنے اچھے گزارے میں ہو، لیکن ہو تو موٹر مکینک ہی نا۔ گھر میں سہولتیں تو ساری موجود ہیں، لیکن گھر تو پرانی طرز کا بنا ہوا ہے نا۔ اور رہ گئی خوبصورتی کی بات، تو سویرا کو دیکھو، اتنی سادگی میں بھی اتنا حسن ہے، اور پھر اپنے اوپر غور کرو، تم عمر میں بھی اس سے 12 سال بڑے ہو اور شکل و صورت میں بھی کم ہو، تو کیا وہ تمہارے ساتھ خوش نہیں ہے؟ اور رشتے شکل و صورت دیکھ کر نہیں بنائے جاتے، خون اور خاندان کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کی باتیں میرے منہ پر سیدھے تھپڑ کی طرح لگ رہی تھی۔ انہوں نے تھوڑی ہی دیر میں مجھے حقیقت دکھا ڈالی تھی۔ میں چپ چاپ پریشان ہو کر ان کے گھر سے واپس لوٹ آیا تھا۔ اب میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اگر کوئی مناسب رشتہ آیا تو میں ارم کی ضد پوری کرنے کی پرواہ بھی نہیں کروں گا اور اس کا رشتہ طے کر ڈالوں گا۔ میں نے ارم سے بھی صاف الفاظ میں یہ بات کہہ ڈالی تھی، اور میری بات سن کر اس نے اچھا خاصا ہنگامہ شروع کر دیا تھا، اور پھر سویرا اسے لڑنے لگی کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے ارم کے گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا ڈالی تھی، اور ارم جتنی مرضی بدتمیز تھی، لیکن میرے سامنے اس کی ایک بھی نہیں چلتی تھی، اور وہ گھر میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا فون نہ لے کر شاید ایک بہت بڑی غلطی کر بیلی تھی۔ پچھلے کئی روز سے میں محسوس کر رہا تھا کہ سویرا کچھ گھبرائی ہوئی ہے اور وہ کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں کام کاج کی الجھنوں میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے غور نہیں کر سکا۔ ایک روز میں مارکیٹ سپیریئرس پارٹس لینے کے لیے چلا گیا تو مجھے کافی دیر ہو گئی تھی، بھوک بھی شدید لگ رہی تھی۔ میں قریبی ریسٹورنٹ چلا گیا۔ ابھی میرا کھانا آنے میں دیر تھی کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے سویرا کو دیکھا ہے۔ وہ کسی جوان لڑکے کے ساتھ تھی، وہ عبایا میں تھی۔ میں نے اسے خود لے کر دیا تھا، اور سکارف بھی، اس لیے میں فوراً سے پہچان گیا تھا۔ جیسے ہی میں ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھا، وہ لوگ فوراً پچھلی ٹیبلوں سے اٹھ کر تیزی سے باہر کو نکل گئے تھے۔ ویٹر کھانا لے کر آ رہا تھا۔ میں نے 1000 کا نوٹ نکال کر ویٹر کے ہاتھ پر رکھا اور ان لوگوں کے پیچھے تیزی سے بھاگ نکلا تھا۔ سویرا اس لڑکے کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر جا چکی تھی، لیکن میری نظریں انہی کی طرف تھیں۔ میں تیزی سے اپنی بائک نکال کر ان کے پیچھے بھاگا۔ وہ لڑکا اسے لے کر ایک مکان کے اندر چلا گیا تھا۔ غصے سے میرا دل و دماغ کھول رہا تھا، لیکن یہ ایک مصروف علاقہ تھا۔ اگر میں وہاں شور شرابہ کرتا تو لوگ مجھ پر ہی لعنت ملامت کرتے کہ میں کیسا شوہر ہوں جس کی بیوی ہوں، دن دہاڑے کسی غیر مرد کے ساتھ ایک مکان کے اندر موجود ہے۔ میرے دل و دماغ نے مجھے کہا کہ چپ چاپ گھر کو چلے جاؤ۔
میں نے فون کر کے حامد کو ورک شاپ سنبھالنے کا کہا اور غصے کی شدت سے بھرا ہوا جا کر گھر کو بیٹھ گیا تھا۔ دروازے پر لگا ہوا بڑا سا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے محلے والے بھی میری طرف دیکھ کر طنز سے ہنس رہے ہوں۔ پورا گھر خالی خالی پڑا تھا، مطلب سویرا خود بھی گھر پر نہیں تھی، اور شاید ارم بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر گھر سے چلی گئی تھی، یا پھر سویرا جیسی لڑکی نے میری بہن ارم کو بھی اپنے غلط راستے پر لگا لیا تھا۔ یہ سوچتے ہی میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ میں اب سویرا کو ایک دن کے لیے بھی اپنی زندگی میں برداشت نہیں کروں گا۔ میں اس کے گھر پہنچتے ہی اسے طلاق دے ڈالوں گا۔ میں غصے کی شدت سے صحن میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ شام کے تقریباً کوئی 6 بج چکے تھے۔ نہ تو ارم کا پتہ تھا اور نہ ہی سویرا کا معاملہ ایسا تھا کہ میں سویرا کی ماں سے پوچھ سکتا، اور نہ ہی محلے والوں سے۔ شام کے 6 بجے دروازے پر دستک ہوئی اور میں غصے سے دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازے پر ارم کھڑی تھی۔ ارم چادر میں ملبوس تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کو کھینچ لیا۔ میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تھا اور اس سے پوچھا کہ سویرا کہاں ہے؟ وہ اٹک اٹک کر کہنے لگی، بھائی میں تو صبح 11 بجے اپنی دوست نادرہ کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کی بہن ہاسپٹل میں تھی اور وہ گھر پہ اکیلی تھی۔ میں جا بھی نہیں رہی تھی، لیکن بھابھی نے مجھے زور زبردستی بھیجا تھا اور کہا تھا کہ شام سے پہلے واپس آ جاؤ۔ جب میں دوپہر کو گھر پہنچی تو ہمارے دروازے پر تالا لگا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں چابی لے کر نہیں گئی تھی، شاید وہ بھی کہیں چلی گئی تھی۔ اب نادرہ کا چھوٹا بھائی دروازہ دیکھ کر گیا اور اس نے بتایا کہ دروازے کا تالا کھل گیا ہے، تو میں فوراً گھر آ گئی۔ ارم کے رونے کی وجہ سے مجھے فوراً ہی اپنے تھپڑ مارنے پر افسوس ہوا۔ مطلب سویرا خود باہر اپنے یار سے ملنے جانے کے لیے میری بہن کو اس کی دوست کے گھر بھیج کر گئی تھی۔ شاید اس لڑکے نے اور سویرا نے مجھے دیکھ لیا تھا، تبھی ڈر کے وہ گھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ میں نے ارم سے کہا کہ وہ دروازہ بند کر لے اور خود خالہ نجمہ کے گھر جا کر پہنچا۔ سویرا اسے چھوٹی نمرہ محلے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھا رہی تھی۔ میں نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور میرے منہ میں جو چلا آیا میں نے خالہ نجمہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کو جی بھر کر ذلیل و رسوا کیا۔ وہ بیچاری رو رو کر مجھے روکتی رہ گئی تھی کہ میں بار بار خالہ سے کہہ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے اپنے عاشق کے ساتھ، اور اگر اب وہ گھر واپس لوٹی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ وہ جہاں بھی ہے اسے فون کر کے کہیں کہ وہ میرے گھر نہ آئے۔ محلے کی کچھ عورتیں بھی دروازے سے جھانک جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ نمرہ نے روتے ہوئے بچوں کو ان کے گھر بھیج ڈالا تھا۔ 15-20 منٹ ہنگامے کے بعد میں گھر واپس لوٹا۔ ارم پہلی بار کچن میں گھسی تھی، جلدی جلدی کھانا بنا رہی تھی۔ میں صحن ہی میں چارپائی پر لیٹ گیا تو ارم کھانا لے کر آ گئی تھی۔ میں نے دل ہی میں سوچا کہ میری بہن کو میرا کتنا خیال ہے۔ دن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے میں کھانا کھانے بیٹھ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ارم بار بار چھت پر بنے ہوئے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے ارم سے چائے بنوائی تو وہ مجھے کہنے لگی، بھائی آپ جا کر کمرے میں سو جاؤ، یہاں صحن میں بہت مچھر ہیں۔ لیکن میں نے اسے کمرے میں بھیج دیا اور خود صحن میں ہی لیٹا رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ شاید سویرا آ جائے گی۔ میں جلدی سو گیا۔ اچانک تیز چیخ سے میری آنکھ کھلی۔ مجھے وہ چیخ سویرا کی لگی تھی۔ یہ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ میں تیزی سے بھاگتا ہوا چھت پر پہنچا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ارم چھت پر کھڑی تھی اور سویرا نے دونوں ہاتھوں سے منڈیر پکڑ رکھی تھی۔ شاید ارم نے سویرا کو چھت سے دھکا دے ڈالا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے مدد کے لیے پکار رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ارم ہر روز اسے چھت پر بند کر کے چلی جاتی ہے ارسلان سے ملنے کے لیے۔ آج اس نے کافی دیر مجھ کو نہیں کھولا اور اب یہ آ کر مجھ کو زور زبردستی دھکا دے کر چھت سے نیچے گرا رہی ہے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں ہوا۔ میں نے سویرا کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس چھت پر کھینچ لیا۔ ارم خوف سے زرد پڑتے ہی چہرے سے کے ساتھ کھڑی تھی۔ سویرا رو رو کر کہہ رہی تھی کہ اسے میرے ساتھ نہیں رہنا اور وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے
اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا۔ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور منہ پر بھی شاید ارم ٹیپ لگا کر جاتی تھی۔ مطلب میرے گھر میں میری بیوی کے ساتھ انسانیت سوچ سلوک جاری تھا، اور کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی سگی چھوٹی بہن تھی۔ دونوں ہی ہم عمر تھیں، لیکن سویرا کی معصومیت اور ارم کی شاطرانہ حرکت کو دیکھ کر میں شرمندہ تھا۔ میں جو پچھلے اتنے مہینوں سے مسلسل سویرا کی دل آزاری کیے چلے جا رہا تھا۔ میری اپنی بہن اخلاق سے گری ہوئی حرکتوں میں ملوث تھی۔ وہ ہر روز سویرا کے کپڑے اور عبایا پہن کر نکل جاتی تھی۔ یہ تماشا قریب قریب کے گھروں نے بھی دیکھا تھا۔ نجمہ خالہ بھی بھاگ کر گھر پہنچ گئی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر کھڑی تھی۔ سویرا نے بتایا، کئی بار ارم مختلف لڑکوں کو گھر بھی بلاتی رہی ہے۔ میں جو رات کو 10 بجے گھر پہنچتا تھا، مجھے بھلا کیا معلوم تھا کہ میرا گھر اتنا گر چکا ہے؟ اور یہ سب اس لیے ممکن ہوا کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کو وہ عزت نہیں دی، وہ پیار نہیں دیا جس کی وہ حقدار تھی، اور نہ ہی کبھی اپنی بہن پر سختی رکھی تھی، اور نہ ہی اسے اچھے برے کی تمیز کروائی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے ارم سے فون چھینا اور اس میں ارسلان کا نمبر ملایا اور اسے کہا اسے میری بہن سے شادی کرنی ہوگی۔ تو وہ ہنس کر کہنے لگا، وہ ایسی بے حیا لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا جو شادی سے پہلے ہی اپنی ہر حد کو پار کر چکی ہو۔ اور ساتھ ہی اس نے جو خبر سنائی وہ میرے سر پر بجلی بن کر گری تھی، کیونکہ میری بہن حاملہ تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس کی جان لے لوں، لیکن خالہ نے اور سویرا نے مجھے روک لیا تھا۔ میں حامد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اسے اپنی مجبوری بتائی، اور اس اللہ تعالیٰ کے بندے نے اپنی برسوں کی دوستی کا بھرم رکھا، اور یوں میں دنیا کی نظروں میں مزید ذلیل و رسوا ہونے سے بچ گیا تھا۔ میں نے سویرا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے اپنے تمام سلوک کی معافی مانگی، تو اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو ہمیں دکھائی جاتی ہے، بلکہ اس کے برعکس ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔